عادل صاحب نے پوچھا آپ لوگ کھانا کھا کے آئے؟ آپ نے جواب نہا کا دیا نہ کا دیا، بلکہ نعرہ بڑا زور سے لگایا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں یہ خالی پیٹ کا نعرہ ہے کہ بھرے پیٹ کا؟ کھانا کھا کے آئے ہیں الحمدللہ، بآواز بلند و ارتفاع کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم علیہ یا رسول اللہ۔ جب یہاں آیا تو ماشاءاللہ افضل صاحب کے صاحبزادے اپنے پیر و مرشد کا کلام پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد حافظ یاسین صاحب نے کلام پیش کیا، وہ بھی اپنے پیر و مرشد کا کلام پیش کیا۔ میں سوچ رہا ہوں میں بھی اپنے پیر و مرشد کا کلام پڑھیے میرے ساتھ۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
مجسم غیر اعظم ہادی اکرم فخر دو عالم بزم رسول کے صدر معظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ کلمہ پڑھے پتھر کے ٹکڑے پاؤں کے چارہ سورج پلٹے کیوں نہ ہو اعجاز مجسم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بخشش امت کے لیے اکثر رات گزر جاتی رو رو کر دونوں قدم ہوتے متورم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی محبت میں اے ہمدم کاش میرا یہ حال ہو ہر دم نعت لب پر آنکھ پورنم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ غازی ملتر کی ہے تمنا کیجیے پوری شاہ مدینہ آپ کے قدموں میں نکلے نم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ زلف سیاہ چاند سا مکھڑا ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا اپنے سب غم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ
زلف سیاہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے حال پر فضل فرمائے، آمین۔ اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہ گاروں پر لمحہ نصیب ہوتی رہے، آمین۔ ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہماری آپ کی دستگیری فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت بھری حاضری کو قبول فرمائے۔ قیامت میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم گناہ گاروں کو جام کوثر نصیب ہو، سرکار کی شفاعت نصیب ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت اگر ہے، سچی محبت، تو محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے۔ جس کو جیسی محبت ویسی اس کا انداز۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے آقا، زلف و سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا۔ آقا کیا شان ہے آپ کی یا رسول اللہ، کیا چہرہ ہے آپ کا، زلف کو رخ پہ چھپا لو تو کمر شرمائے، زلف کو رخ پہ چھپا لو تو کمر شرمائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے۔ آقا کیا شان ہے آپ کی یا رسول اللہ، کیسا حسن ہے آپ، اے سرور انعام، اے سرور انعام، تمہیں دیکھنے کے بعد، آج شعر سنو، اے سرور انعام تمہیں دیکھنے کے بعد، جب تک سبحان اللہ نہیں کہو گے اس کے آگے نہیں بولیں گے، سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ، تڑپ کے کہو سبحان اللہ، جھوم کے کہو سبحان اللہ، اے سرور انعام تمہیں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے صبح و شام، تمہیں دیکھنے کے بعد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر دور کا امام، ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد بس ہو گیا غلام، تمہیں دیکھنے کے بعد۔ یا رسول اللہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ بے شک بے شک، سنو مانا کہ وہ حسین ہے تو ہوا کرے، سمجھے عادل صاحب، مانا کہ وہ حسین ہے تو ہوا کرے، ارے اس کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اس کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا
ارے غور کرو یار، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم۔ اللہ اکبر، کیسا چہرہ ہوگا، کیسی آنکھیں ہوں گی، کیسی زلفیں ہوں گی۔ ارے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیسا حسن عطا فرمایا۔ حسن یوسف میں کٹی، مصر میں انگشت سنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا حسن تھا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن عطا فرمایا۔ علماء کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو میٹھا حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا حسن عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر، ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ زلیخا عاشق ہو گئی۔ آپ نے سنا ہے، عورتوں نے تانا دیا کہ ایک غلام پر تم عاشق ہو گئی، ہر وقت یوسف، ہر وقت یوسف، ہر وقت یوسف، تانے دیے۔ زلیخا نے کیا کہا؟ اے مصر کی عورتوں، تم جو تانے دے رہی ہو مجھے کہ ہر وقت میں یوسف یوسف کہتی ہوں، یوسف یوسف رٹتی ہوں، جہاں نظر اٹھتی ہے یوسف نظر آتے ہیں، جہاں نظر اٹھتی ہے یوسف نظر آتے ہیں، جس جگہ دیکھتی ہوں یوسف نظر آتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتی ہوں تو یوسف نظر آتے ہیں، مجمع میں رہتی ہوں تو یوسف نظر آتے ہیں۔ معلوم، رات میں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو ہر ستارے میں یوسف نظر آتے ہیں۔ تم تانا دیتی ہو، تم ہم سے یہ کہتی ہو، کیسی محبت، اس قدر تم کھو گئی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم کو جواب نہیں دے رہی ہوں کہ میرے یوسف کیسے ہیں، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم سب بیٹھو اور میں یوسف کو تمہارے سامنے سے گزاروں گی۔ علیہ نبی علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزاروں گی تو آپ تشریف لے جائیں گے، تم لوگ ان کا چہرہ دیکھنا اور وہ اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیں گے، چہرے سے نقاب ہٹا کے گزریں گے اور تم ان کے چہرے کو دیکھنا، تم ان کے چہرے کو دیکھ لینا۔ اور تو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ زلیخا نے کہا ایک شرط ہے، تم لوگ ایک کام کرنا، ایک ایک نیبو لے لو، ایک ایک نیبو ہاتھ میں لے لو اور چھری لے لو، جب میں کہوں نیبو کاٹو تو تم نیبو کاٹنا۔ اور سن رہے، جب میں تم سے کہوں کہ نیبو کو کاٹو تو تم لوگ نیبو کو کاٹنا۔ اور تو تیار تھی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، نیبو کاٹنا کاٹ دیں گے، عورتوں کا تو کام ہی رہتا ہے کام، کچھ بھی دے دو۔ نیبو ہاتھ میں لے لیا، چھری لے لی، تیار ہو کے بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ زلیخا نے کیا کہا؟ تیار ہو جاؤ، اے مصر کی عورتوں تیار ہو جاؤ۔ اب جب میں کہوں نیبو کاٹنا تو تم نیبو کاٹنا۔ اچھا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری آئی، کیا شان ہوگی ہے، کیا حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو جب مصر میں قحط آیا، قحط پڑا تھا، اس قدر بڑا قحط کہ
تو جب لوگ بھوک سے بلبلا جاتے تھے، اے نبی اللہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، خالی پیٹ ہے، اے اللہ کے نبی کچھ کھانے کا انتظام نہیں، اے اللہ کے نبی بھوک کی شدت ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، گھر میں گھسنا مشکل ہو گیا ہے، گھر کے اندر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، کپڑا پکڑ کے پوچھتے ہیں بابا کھانا، بابا روٹی، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ یا نبی اللہ بچے بھی بھوکے، عورتیں بھی بھوکی، ہم بھی بھوکے، اے اللہ کے نبی کچھ کھانے کا انتظام نہیں، اب فاقہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ سب کو جمع کر لیتے، سب کو جمع کرتے اور آپ فرماتے تم سب بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہو؟ سب کہتے ہاں نبی اللہ ہم سب بھوک کی شدت سے تڑپ رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ اپنے چہرے مبارک سے نقاب اٹھا دیتے، نقاب اٹھا دیتے تو حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ بھوک پیاس بھول جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حسن عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا اے مصر کی عورتوں تم نیبو کاٹو، عورتوں نے نیبو کاٹنا شروع کیا اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزری، آپ گزر گئے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس قدر محو ہو گئی، اس قدر محو ہو گئی کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا، ان کو یہ پتہ نہیں چلا، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ جو ہمارے ہاتھ میں چھری ہے زلیخا نے نیبو کاٹنے کے لیے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے کھو گئی کہ نیبو بھی کاٹا اور ساتھ میں اپنی اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی، پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی، اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن عطا فرمایا وہ نمکین حسن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں سنو، مصر میں یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے جو عورتیں آئیں انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ انگلیاں جو کاٹی جان بوجھ کر کاٹی، جان بوجھ کر کاٹی۔ کسی نے کہا کیا؟ زلیخا نے کہا تھا کہ لو نیبو بھی کاٹنا اپنی انگلیاں بھی کاٹنا، کہا تھا؟ یا کسی عورت کو یہ معلوم تھا کہ ہم اپنی انگلی کاٹنے جا رہے ہیں؟ معلوم تھا؟ نہیں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ایسا کھو گئی کہ نیبو کاٹ لیا اور ساتھ میں اپنی انگلی بھی کاٹ لی، احساس نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسا کھو گئی کہ نیبو کے ساتھ ساتھ انگلی بھی کٹ گئی، پتہ نہیں چلا، دھوکے سے انگلی کٹ گئی، معلوم نہیں ہوا، بے اختیار انگلی کٹ گئی، جان بوجھ کر انگلی نہیں کاٹی، توجہ چاہتا ہوں، جان بوجھ کر انگلی نہیں کاٹی، دھوکے سے کٹ گئی، بغیر چاہے انگلی کٹ گئی، ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے انگلی کٹ گئی۔ لیکن قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کیسا حسن عطا فرمایا، کیسا حسن عطا فرمایا کہ سرکار کے چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، ابھی تک پاس نہیں آیا تھا، ابھی تک جانتا نہیں تھا، قریب آیا، چہرے کو دیکھا، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آقا آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا، یا رسول اللہ اب آپ کے حکم پر تمنا یہ ہے، ارادہ یہ ہے، آرزو یہ ہے، آقا آپ پر اپنی جان قربان کر دوں اور جاؤ دشمنوں کے بیچ میں جا کر جان بوجھ کر اپنی گردن پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت حضور صاحبزادہ مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید محمود ربانی صاحب کی بلا اللہ اکبر. اور سنو، جنگ احد کا منظر یاد کرو آنکھوں کے سامنے. جنگ احد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میری محبت کا حق ادا کرے گا. ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک دی ابو جندان صحابی رسول غالبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی رسول کو اپنی تلوار دی. پہلے آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا. یہ صحابی رسول آگے بڑھے آگے بڑھے. یا رسول اللہ مجھ کو یہ تلوار عطا فرمائیے. آقا مجھ کو یہ تلوار عطا فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عطا فرما دی. اللہ اکبر. آقا کی تلوار مل گئی. اب غلام کا کیا حال ہے، صحابی رسول کا کیا حال ہے. لال کپڑے کو پھاڑ کر آپ نے اپنے ماتھے پر باندھا، اکڑ کر چل رہے ہیں. سرکار کی تلوار ہاتھ میں لے کر گئے اور جانے کے بعد دشمنوں کے سامنے اتنی شدت سے حملہ کیا، اتنی شدت سے حملہ کیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا جس طرح کا آپ رخ کرتے لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے، جس طرح کا رخ کرتے لاشیں نظر آ رہی. اس جوش کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ نے دشمنوں پر حملہ کیا کہ بہتوں کو زخمی کیا، بہتوں کو جہنم کا راستہ دکھا دیا. جب جنگ ختم ہونے کے قریب پہنچی، قریب ختم ہوئی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے جانثار، اے میرے ساتھیوں، وہ میرا جاننے والا کہاں ہے؟ وہ میرا جانثار کہاں ہے جس کو میں نے اپنی تلوار دی تھی؟ وہ میرا عاشق کہاں ہے جو تلوار لے کر گیا تھا؟ صحابی رسول نے کہا ماں باپ قربان یا رسول اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بہت بہادری سے دشمنوں پر حملہ کیا، بہت سے لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا. جس طرف حملہ کرتے تھے ایک بھگدڑ بچ جاتی تھی. آقا آپ کے جانثار نے آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کے جسم سے خون بہتے دیکھا. کسی نے کہا بازو کے کٹے ہوئے حصے کو میں نے دیکھا. کسی نے کہا میں نے ان کو میدان میں گرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے جانثاروں، جاؤ جا کر پتہ لگاؤ، تلاشو میرا جانثار کہاں ہے. صحابی دوڑ پڑے ڈھونڈ رہے. اللہ اکبر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. یہ صحابی رسول زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، جس میں سے خون بہ رہا ہے. اللہ اکبر. کھڑے ہو نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، آخری وقت ہے. اللہ اللہ. سینہ چھنی ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے. دوڑتے دوڑتے ایک ساتھی نے کہا اے میرے ایمان والے بھائی، تجھے اللہ کے رسول نے یاد فرمایا، سرکار مدینہ سے یاد فرمایا، تم اتنی بہادری سے لڑے. آقا نے پوچھا میرے جانثار کا کیا حال ہے؟ ہم نے بتایا یا رسول اللہ انہوں نے بہادری کا حق ادا کیا، خدا کی راہ میں جہاد کیا. یا رسول اللہ زخموں سے چور ہو گئے. کسی نے بتایا آقا ہم نے ان کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھا. کسی نے بتایا یا رسول اللہ ان کے جسم سے خون بہتا ہوا ہم نے دیکھا. کسی نے کہا گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا. سرکار نے فرمایا جاؤ میرے عاشق کو تلاش کرو. اے صحابی، اے جانثار، تجھے سرکاری یاد کرتے، تجھے سرکاری یاد کرتے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا وہ عاشق رسول، صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے بھائیوں اب میں اس منزل میں ہوں کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. مجھ پر احسان کرو، مجھ پر احسان کرو، میرے ہاتھ کو پکڑو، مجھے کھینچتے ہوئے آقا کے قدموں تک پہنچا دو، سرکار کے قدموں تک پہنچا دو، تاکہ میں چاہتا ہوں آخری بار جب میری جسم سے روح نکلے تو تاجدار مدینہ کا چہرہ میرے سامنے ہو. اللہ اکبر. یہ صحابی رسول کو لوگ کھینچتے ہوئے لے کر آئے. ارے قسمت تو دیکھو، قسمت دیکھو اس جانثار کی. صحابی رسول کو لوگ کھینچتے ہوئے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. غلام نے کیا کیا؟ جب دیکھا آقا کا چہرہ سامنے ہے تو قدموں میں سانٹ دیا، قدموں میں سانٹ دیا. ارے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکاؤ، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. یا رسول اللہ، کیا مرتبہ تھا وہ صحابی کا. آقا کیا آپ کے قدموں میں. یا رسول اللہ، ہماری تمنا تو یہ ہے، ہماری آرزو تو یہ ہے. اللہ اکبر، ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ ان کے قدموں تک پہنچ جانے کی مہلت چاہیے، ان کے قدموں تک پہنچ جانے کی مہلت چاہیے. اے اجل، اے اجل، طیبہ میں تیرا راستہ دیکھیں گے ہم. ہر عاشق کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ سرکار کے قدموں میں دم نکلے. غازی مستر کی ہے تمنا، غازی مستر کی ہے تمنا. کیجئے پوری شاہ مدینہ، آپ کے قدموں میں نکلے دم. اللہ اکبر، کیا قسمت ہے صحابی رسول کی. دیکھو سرکار کے چہرے کو دیکھا، سرکار کے چہرے پر نگاہ پڑی، قدموں میں سر رکھا، روح پرواز ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. زلف سیاہ وہ، زلف سیاہ ہو، جان تھا مکھڑا. ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب. سرکار کا چہرہ دیکھا، سرکار کا چہرہ دیکھا، ایمان لیا. ایمان لیا ہے. کیا ہوا؟ اپنے بھائی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے. کیا شان ہے. سوچو کیا چہرہ ہے، کیا چہرہ ہوگا مسلمانوں. غور کرو. ایک نظر دیکھا، بیوی کی محبت دل سے نکل گئی. جائیداد کا خیال نہیں ہے، رشتے داروں کا خیال نہیں ہے، ساتھیوں کا خیال نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے. ارے بیوی چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ساتھی چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، رشتے دار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، محلے والے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے. ارے سب مل کر اگر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے تو بھی مرتا ہے، لیکن آقا کے چہرے کو دیکھ لیا، اب سرکار کی غلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مر جانا پسند کریں گے، سرکار کی غلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ شان، یہ شان. اللہ اکبر. ابو جہل کی لونڈی غالباً حضرت صوبیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے نکلتے، یہ خاموشی سے دیکھتی، کیا چہرہ ہے، کیا نورانی چہرہ ہے. اللہ اکبر. ان کی پیشانی سے نور ایسا چمکتا ہے کہ چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی، چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی. کیسا پیارا چہرہ ہے، کیسا پیارا چہرہ. یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو سچے کا چہرہ ہے. کیا چہرہ ہے. اللہ اکبر. آتا جاتا دیکھ رہی. جب سرکار تشریف لاتے فوراً آپ چپ چاپ سے دیکھتی. دیکھتے دیکھتے سرکار کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے دل میں محبت پیدا ہو گئی. ہاں، دل میں محبت پیدا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے. یقیناً یہ نور مجسم کا چہرہ ہے، یقیناً یہ نیر اعظم کا چہرہ ہے، یقیناً یہ ہادی اکرم کا چہرہ ہے، یقیناً یہ فخر دو عالم کا چہرہ ہے. چہرے مبارک کو دیکھا، ایمان لے آئی. اللہ سبحان. ابو جہل کو پتا چلا میری لونڈی ہو کر ایمان لے آئے. صوبیہ ایمان لے آئی. تم کہاں دے کر ایمان لائی؟ کہا ابو جہل میں نے ان کے چہرے کو دیکھا. یقین جانو ان کا چہرہ ایسا ہے کہ چہرہ دیکھنے کے بعد دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. نور والے کے چہرے پر نظر پڑی، دل کی سیاہی دور ہو گئی. اچھا آنکھوں سے دیکھا. ظالم نے کیا کیا؟ تیر اٹھایا، آنکھ میں مار دیا. اللہ اکبر. آنکھیں زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ بہنے لگا. اس ظالم نے، اس بدبخت نے تیر اٹھایا اور آنکھوں میں مار دیا. کہیں آنکھوں کو دیکھ کر ایمان لائی ہے. یہ بدبخت باہر چلا گیا. دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر. یہ صحابیہ سجدے میں.
سجدے میں کیا فرما رہی ہیں؟ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک، الہ العالمین تیرا بے پناہ فضل ہے، اے غفور الرحیم میری آنکھ ایسی لائٹ تھی کہ پھوڑ دی جاتی، پروردگار تیرا بے پناہ احسان ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ارے یہ کیسی مناجات ہے، یہ کیسی مناجات ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ آنکھیں پھوٹ گئی اور تم کہہ رہی پروردگار تیرا بے پناہ احسان ہے، یہ آنکھیں ایسی لائٹ تھی کہ پھوڑ دی جاتی۔ تو آپ مسکرائی، آپ نے کیا فرمایا؟ ارے تم سمجھی نہیں، کیونکہ ان آنکھوں نے نور مجسم کے چہرے کو دیکھا، نہیں علی آدم کے چہرے کو دیکھا، حاجی اکرم کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ اکبر! آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد انہی آنکھوں کو بدل جائے مجبوری ابو جہل جیسے گستاخ کا چہرہ دیکھنا پڑتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آقا کا چہرہ اب میرے دل میں بسا ہے، اب آنکھیں پھوٹ گئی تو کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید محمود ربانی صاحب کی بلا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے! کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سرکار کی غلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، کیسی محبت تھی صحابہ کرام کے اندر۔ اللہ اکبر! کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے۔ اللہ 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 تبارک و تعالی عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے۔ محبت پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ دیکھو صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھو، کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ ایک صحابی رسول ایمان لیا ہے، ایمان لیا ہے، گھر والوں نے کیا کیا؟ کوڑے برسانا شروع کر دیے، غالباً حضرت خباب کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بھی سرکار کی غلامی کا پٹا گلے سے نہیں نکالا آپ نے، سرکار کی محبت دل سے کم نہ ہوئی، تو کیا کیا؟ ظالموں نے آگ جلائی، آگ جلائی اور آپ کو انگاروں پر لٹا دیا، آپ کی پیٹھ جل گئی۔ تبھی تو ایک مرتبہ آپ کا پیراہن کچھ ہوا سے ہلا تو حضرت عمر کی نظر پڑی۔ آپ نے پوچھا اے خباب رضی اللہ عنہ، یہ تمہاری پیٹھ میں سفید سفید نشان کیسے؟ یہ تمہاری پیٹھ میں سفید سفید نشان کیسے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب تم گلے میں ننگی تلوار ڈال کے گھوم رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جانتے ہو ہم ایمان لیا ہے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہم پر کوڑے برسائے، تو بھی ہم نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، سرکار کی محبت کو دل سے نکلنے نہیں دیا، بلکہ جیسی جیسی ہمارے جسم سے خون بہتا ہماری محبت میں اور اضافہ ہو جاتا، ہماری محبت اور بڑھنے لگتی۔ سنو، گھر والے پریشان ہو گئے، گھر والے پریشان ہو گئے، لیکن ہم نے سرکار کی محبت کو اپنے دل سے کم ہونے نہیں دیا۔ ایک دن ہمارے رشتہ داروں نے کیا کیا؟ آگ جلائی، انگارے دہکائے اور اے عمر میرے جسم سے کرتا ہٹایا، پیراہن اتارا، مجھے ننگی پیٹھ اس آگ میں نے ڈال دیا۔ اے عمر میری کھال جلنے لگی، کھال جلی، یہاں تک کہ میرے جسم کی کھال جل گئی، چربی پگھلنے لگی، چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ گئے، لیکن اس ظالموں نے مجھے وہاں سے ہٹایا نہیں۔ اتنی تکلیف ہوئی تمہیں کیا بتائے، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ اتنا سننا تھا، حضرت ہمارے فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ آگے بڑھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی، اے ایمان والے بھائی، اپنا پیراہن تو اٹھا، اپنا پیراہن تو اٹھا، وہ نشان دیکھا جو آقا کی محبت میں جلے ہیں، عمر ان نشانوں کو چومنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحبزادہ مفسر قرآن قادری دولہ۔
اللہ اکبر، یہ جذبہ صحابہ کرام کا، یہ محبت صحابہ کرام کی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے۔ زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم۔ اور یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے۔ جو صحابی رسول کا واقعہ سن، حضرت ام عمارہ جنگ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت میں فرمایا، مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ بہت سے صحابی رسول نے سوچا آقا شہید ہو گئے، اب ہم جی کی کیا کریں گے، جبکہ خبر غلط تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید تھے۔ اب جانے سال بے قرار ہو گئے، کسی کو کچھ صحیح سے معلوم ہی نہیں کہ آقا کہاں تشریف فرما ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، وہی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، پھیل گئی بات۔ بہت سے جاننے ساروں نے سوچا اب جی کے کیا کریں گے، اب جی کے کیا کریں گے۔ جن کی محبت میں ہم سرشار تھے، جن کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ہم کو قرار آ جاتا تھا۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں تھی، سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے ہم اپنے سارے غم بھول جاتے تھے۔ اب آقا کے چہرے کا دیدار نصیب نہیں ہو پائے گا تو اب جی کر ہم کیا کریں گے، یہ سوچ کر بہت سے صحابہ کرام دشمنوں کی فوج کے اندر گھس گئے اور اس شدت سے جنگ لڑی کہ بعض تو زخموں سے چور ہو گئے، بعد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ اطلاع مدینہ منورہ تک پہنچ گئی، یہ اطلاع مدینہ منورہ تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، ایک بی بی صاحبہ تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد احد کے میدان کے قریب پہنچی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے قریب پہنچی ایک ایمان والے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ سے پوچھا یہ بتاؤ میرے پاس اطلاع پہنچی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ساتھی نے کہا اے ایمان والی بہن ہم کو یہ تو نہیں معلوم سرکار کا کیا حال ہے، لیکن ہاں سنو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارا بیٹا، تمہارا لگتے جگر، تمہارا نور نظر شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ایمان والے بھائی نے کہا، صحابی رسول نے کہا اے ایمان والی بہن مجھے اطلاع نہیں، مجھے صحیح معلوم نہیں۔ آپ آگے بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں سے پوچھتی جا رہی ہیں، کوئی مکمل صحیح جواب نہیں دے رہا، اور آگے بڑھی ایک ایمان والے بھائی سے اور ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ نور مجسم نیر اعظم سرکار مدینہ کس حال میں ہے، آقا کس حال میں ہے، میرے آقا کی کچھ خبر بتاؤ۔ وہ صحابی رسول نے کہا اے ایمان والی بہن مجھے آقا کی خبر نہیں، ہاں لیکن سنو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارے شوہر نے جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے شوہر نے جام شہادت نوش کر لیا، کوئی غم نہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے، سرکار مدینہ کہاں ہے۔ آگے بڑھتی ہوئی گئی، آگے بڑھتی ہوئی گئی، جیسے ہی پتہ چلا آقا دو عالم فلانی جگہ پر ہے، سرکار مدینہ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے کہا اے ام عمارہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا اللہ کا شکر ہے ہمارے آقا صحیح سلامت ہے، تاجدار مدینہ صحیح سلامت ہے۔ ارے سنو ایک بیٹا کیا اگر رب تبارک و تعالی مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں سب اپنے آقا پر قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحبزادہ مفسر قرآن، حضور محسن سورت حضرت علامہ مولانا سید محمود ربانی صاحب قبلہ۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالی سچی محبت عطا فرمائے۔ زلف سیاہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اکبر، کیا محبت، کیا محبت. معلوم ایک مرتبہ کیا ہوا؟ جنگ حنین. اللہ اکبر، بڑی زبردست جنگ تھی. 10,000 کا مسلمانی لشکر تھا تقریباً، اور کفار کی تعداد بہت کم تھی. مسلمان خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے مارکے جیت لیے، لیکن کیسی جنگ ہوئی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور مسلمانوں کو فتح نصیب. جنگ حنین کے بعد کیا ہوا؟ اس جنگ میں بہت سے لوگ شریک تھے، مکہ کے لوگ بھی شریک تھے، مکہ کے مسلمان، اور اطراف سے جو آئے تھے وہ بھی شریک تھے. اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمانا شروع کیا. جو راستے میں ساتھ آئے تھے، لو تم بھی لو، تم بھی لو. اے مکے والے، لو 100 اونٹ مل رہے ہیں، اس قدر مال مل رہا ہے، اس قدر مال مل رہا ہے کہ ہر مجاہد مالدار بننا جا رہا ہے. سرکار تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، جانے ساروں کو مال تقسیم کر رہے ہیں. مال کا ڈھیر ہے، آقا بانٹتے جا رہے ہیں اور جانے سار لیتے جا رہے ہیں. سرکار دے رہے ہیں، غلام لے رہے ہیں. آقا نے خوب مال تقسیم کیا، خوب مال تقسیم کیا، یہاں تک کہ سارا مال تقریباً تقسیم کیا. لیکن سب کو تو مال دیا، سب کو تو مال سرکار نے دیا، مکہ والوں کو بھی دیا، جو راستے میں آئے تھے ایمان والے بھائی ان کو بھی دیا، اور جو دوسری جگہوں سے تشریف لائے تھے صحابی رسول ان کو بھی دیا. لیکن سنو، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. تو جو سمجھدار تھے، بزرگ تھے، وہ تو خاموش رہے. کچھ نو مسلم، کچھ نوجوان لوگوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں کو ہی تقسیم کر رہے ہیں، راستے میں جو لوگ ہمارے ساتھ ہوئے تھے انہی کو تقسیم کر رہے ہیں. واللہ ہماری تلواریں خون گواہ ہیں کہ ہماری تلواروں سے بہت خون بہایا، بہت خون بہایا. ہم نے بہت چل کے اس جنگ میں حصہ لیا، ہم نے بہت سے لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھایا. لیکن آقا تو مکہ والوں کو ہی مال غنیمت تقسیم کر رہے، دوسرے لوگوں کو ہی مال غنیمت تقسیم کر رہے، اور ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا. یہ کچھ نو مسلموں نے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، نوجوان، انہوں نے اس طرح کی گفتگو کری. یہ بات تاجدار مدینہ روحی فضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی. آقا نے اعلان فرمایا کہ ہے مدینے کے میرے جانثار جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو گئے، چاہنے والے سب جمع ہو گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آنے کے بعد سرکار نے فرمایا اے میرے چاہنے والوں، میرے کان تک یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے دو عالم یعنی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال غنیمت مکہ والوں کو تقسیم کر دیا، جو راستے میں ساتھی آئے تھے ان کو تقسیم کر دیا، اور انصار کو کچھ نہیں دیا. تو آئے لوگوں، یہ بات میرے کان تک پہنچی. بڑے صحابی رسول جو عمر میں بڑے تھے، پرانے تھے، آگے بڑے، ماں باپ قربان یا رسول اللہ. آقا ہم لوگوں نے کسی نے نہیں کہا، کچھ نو عمر نئے جنہوں نے ابھی ایمان قبول کیا، آقا ان کے یہ تاثرات ہوں گے. یا رسول اللہ، ماں باپ قربان، آقا ہم لوگوں نے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کری، آقا اس طرح کا ہم لوگوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. یا رسول اللہ، کچھ نو عمر نو مسلم ہمارے ایمان والے بھائیوں نے اس طرح کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لائے. آنے کے بعد آپ نے انصار کو جمع کیا. آپ نے فرمایا اے میرے جانے سارو سنو، یہ
مکہ والے جن کو میں نے مال غنیمت دیا، یہ راستے والے جن کو میں نے مال غنیمت دیا، یہ لوگ اب یہاں سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ اب مکہ والے سے پوچھو یہ جب جائیں گے تو اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ یہ جب اپنے گھر جائیں گے تو یہ اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ اونٹ لے کر جائیں گے، گھوڑے لے کر جائیں گے، مال غنیمت میں جو میں نے ان کو دیا وہ لے کر جائیں گے، مال لے کر جائیں گے۔ لیکن سنو، ارے تم تو وہ خوش نصیب ہو، تم تو وہ جانسار ہو، تم تو وہ خوش نصیب ہو کہ تم مال لے کے نہیں جا رہے ہو بلکہ رحمت للعالمین کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، اپنے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، ارے جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان آقا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ آقا کا اتنا فرمانا تھا، اللہ اکبر، جانساروں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، نعرے تکبیر کی صدا بلند کری۔ عاشقوں نے کہا یا رسول اللہ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول فقط، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول فقط، اور انصار کے لیے خدا کا رسول فقط۔ یا رسول اللہ، ہم کو آپ چاہیے، مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، گھوڑے نہیں چاہیے، اونٹ نہیں چاہیے، آقا ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ جا رہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا سید محمود ربانی صاحب قبلہ جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر، یہ محبت ایسی محبت، یا رسول اللہ مال نہیں چاہیے، آقا دولت نہیں چاہیے، آقا ہم تو اس میں خوش ہیں، آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں، لوگ مال لے کے گھر جا رہے ہیں، ہم دونوں عالم کے تاجدار کو لے کے گھر جا رہے ہیں، نور مجسم کو لے کر جا رہے ہیں، نئی علی اعظم کو لے کر جا رہے ہیں، ہادی اعظم کو لے کر جا رہے ہیں، فخر تو عالم کو لے کر جا رہے ہیں، سید المرسلین کو لے کر جا رہے ہیں، رحمت للعالمین کو لے کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یہ شان تو سنو، جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو خالی یہ جانساروں نے یہ نہیں کہا تھا بلکہ مدینے کی تاریخ کا مطالعہ کرو، نجران کی بچوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، تیال بدرو علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما نال الزاہدائی۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کا، یہ محبت صحابہ کرام کی، آقا کی ایک ایک ادا سے پیار، آقا کی ایک ایک ادا سے پیار، سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ پروانہ وار، یہ عاشق، اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا محبت تھی، اللہ اللہ۔ جب آقا دو عالم تاجدار مدینہ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، علیل ہوئے، اللہ اللہ، کافی دنوں کے بعد جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے شریف سے نکل کر مسجد نبی کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے مارے خوشی کے نعرہ بلند کیا، آقا نے مختصر سا خطبہ دیا، سرکار نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر کوئی بدلہ ہو کسی کا تو مجھ سے لے لے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، حضرت کاشا، یا رسول اللہ بدلہ ہے، آقا بدلہ لینا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے کاشا کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ماں باپ قربانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک مرتبہ آپ نے میری پیٹھ میں کوڑا مارا تھا، یا رسول اللہ میری پیٹھ میں ہاتھ سے کوڑا مارا تھا، آقا مجھے وہ اپنا بدلہ لینا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میرے صحابی، مجھے یاد آیا اے بلال، جاؤ حجرے میں جاؤ اور جا کر کوڑا لے کر آؤ، اے کاشا تم اپنا بدلہ پورا کر لو۔ اللہ اکبر، اتنا فرمایا تھا، جانے داروں کا مجمع، چاہنے والوں کا مجمع بے قرار ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لوگوں نے اب کاشا کی طرف دیکھا، اے میرے ایمان والے بھائی تم کو کیا ہو گیا؟ ارے تم یہ نہیں سوچتے ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم یہ نہیں سوچتے نماز 5 وقت ہم ان کو سلام
بھائی ایک کوڑے کی بات ہے، میری پیٹ حاضر ہے، دو کوڑے مار لے، دو کوڑے مار لے، میرے آقا سے مطالبہ نہ کر۔ دوسرا ایمان والا بھائی کھڑا ہوا، دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، ایک نہیں دو نہیں 10 20 جتنے کوڑے تجھے مارنا ہو ہماری پیٹ حاضر ہے، ہماری پیٹ حاضر ہے، تم اپنا بدلہ پورا کر لو، لیکن قربان جاؤ عاشق رسول اپنی جگہ پر اٹل نہیں، میں تو بدلہ پورا کروں گا، میں تو بدلہ پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ حجرے سے باہر کھڑے ہو کر کوڑے کا انتظار فرما رہے، جب کوڑا اندر سے مل گیا تو کوڑا لے کر مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، دیکھنے والے دیکھ رہے کوڑا آ رہا ہے، ارے یہ کوڑا کس کے لیے آ رہا ہے؟ عاشق بے قرار ہو گئے، وہ جانبدار جو چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، ارے جنہوں نے خالی جذبہ ہی نہیں رکھا بلکہ اعلانیہ بتا دیا، اعلانیہ لوگوں کو پیغام دے دیا۔ صدیق اکبر کا حال سنو، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمان فرماتے جب آپ ایمان لیا ہے، وہ بابا جان ایک مرتبہ جنگ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا جب گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، جب گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، ایک موقع ایسا آیا، ایک اتفاق ایسا پڑا، او بابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں وار کرتا تو آپ کا تن سے سر جدا ہو جاتا، لیکن او بابا مجھے خیال آیا کچھ بھی ہو یہ میرے باپ ہیں، کچھ بھی ہو یہ میرے باپ ہیں، تو بابا جان میں نے آپ کی طرف سے رخ ہٹا لیا اور دوسری جگہ چلا گیا، وہاں جا کر جنگ لڑنے لگا۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ وہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کر، جنگ بدر میں تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، جنگ بدر میں تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، ورنہ قسم خدا کی میں تیرے بیٹے ہونے کا خیال نہیں کرتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ جذبہ، یہ محبت، مسجد نبی کے در بیٹھے ہیں، بے قرار ہو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار حلیل ہے، بیمار ہے ہمارے آقا، اور حضرت عکاشہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوڑا لایا گیا، کوڑا لایا گیا، جیسے سار بے قرار ہو گئے، چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار نے فرمایا او عکاشہ لو اپنا بدلہ پورا کر لو، او عکاشہ اپنا بدلہ پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ فرماتے یا رسول اللہ جس وقت آپ نے کوڑا مارا تھا آقا میرے بدن میں کرتا نہیں تھا، پیرہن نہیں تھا، میری پیٹھ ننگی تھی، آقا مجھے بدلہ چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، ہاں مجھے یاد آ گیا، اے ابو ہریرہ آگے بڑھو، اے بلال آگے بڑھو۔ آقا نے اپنا پیرہن مبارک جس میں سے اتارا، اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے اپنا کرتا شریف اتارا، یہ عاشق رسول ہاتھ میں کوڑا لے کر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دوڑتے ہوئے گئے، کوڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا، مہر نبوت کا بوسہ لیا، آقا کے جسم سے لپٹ گئے، کہا یا رسول اللہ یہی میرا بدلہ ہے، یہی تمنا ہے، کیونکہ آقا آپ کے جسم سے جو چیز چھوڑ جائے گی اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، آقا یہی بدلہ ہے۔ جیسے یہ صحابہ کرام نے منظر دیکھا، فرد محبت سے نعرہ بلند کر دیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور محسن صورت حضرت علامہ مولانا سید محمود ربانی صاحب قبلہ۔ اللہ 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 تبارک و تعالی سچی محبت عطا فرمائے۔ اے سرور انام، اے سرور انام، تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے صبح و شام، تمہیں دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام۔ کرم خدا کے دلبر ہم عاصیوں کا سلام لے لو، رسول عربی
ہو گئے سوالے ہم عاصیوں کا سلام لے لو رسول اکرم خدا کے دلبر ہم عاصیوں کا سلام لے لو رسول عربی ہو گئے سوالے ہم عاصیوں کا ہو وقت رخصت جہاں ہمارا ہو لب پہ کلمہ نبی تمہارا ہو لب پہ کلمہ نبی تمہارا ہمیں تو بس آپ کا سہارا ہم عاصیوں کا سلام لے لو رسول اکرم خدا کے دلبر ہم عاصیوں حشر کے دن ہم کو تھام لینا ہمیں بھی کوثر کا جام دینا آقا ہمیں بھی کوثر کا جام دینا ذرا یہ شفقت سے کام لینا ہم عاصیوں کا سلام لے لو رسول اکرم خدا کے دلبر ہم عاصیوں دو صدقہ ہم کو علی عمر کا عطا ہو صدیق اور غنی کا عطا ہو صدیق اور غنی کا دو صدقہ کربل کے لاڈلوں کا ہم عاصیوں کا سلام لے لو رسول اکرم خدا کے دلبر ہم عاصیوں کا سلام لے لو رسول عربی ہو گئے سوالے ہم عاصیوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا رسول اللہ ہے بڑی قسمت ہماری ہو گئے امت تمہاری بس یہی ہے انتظاری دیکھیں حضرت کی سواری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف
سرکار کی آمد کا مبارک مہینہ ہے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں جو ایمان والے بھائیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، پروردگار اس کو قبول فرما۔ جنہوں نے سرکار کی آمد کی خوشی کے موقع پر اپنے گھروں کو سجایا ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو بھی سجا دے۔ پروردگار آج کا یہ جلسہ تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ہی منعقد کیا گیا ہے، پروردگار اس کو بھی قبول فرما۔ الہ العالمین، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے تیرے محبوب کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہے، صحابہ کرام نے اتباع رسول کر کے تجھے راضی کیا، امام حسین نے کرب و بلا میں اپنا سر پیش کر کے تجھے راضی کیا، غوث اعظم نے رات بھر عبادت کر کے تجھے راضی کیا، ہند الولی عطا رسول نے سنتوں پر عمل قرآن کی تلاوت کر کے تجھے راضی کیا۔ پروردگار ہمارے پاس کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جس کو پیش کر کے ہم تجھے راضی کر سکے۔ اے اللہ ہم پر فضل فرما، اللہ محض اپنے فضل سے ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سرکار کی آمد کے مبارک مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم جو سنتے ہیں ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، الہ العالمین قبر کی منزل آسان فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، پروردگار کچھ گناہ ایسے جو ہم جانتے ہیں، کچھ گناہ ایسے جو ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ شریعت محمدی پر عمل کرنے کی مقبول توفیق عطا فرما، دلوں کو رشک کعبہ بنا، سینے کو گلزار مدینہ بنا، ایسی تنویر پڑے قلبی کے آئینے میں تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔